قد كفاني علم ربي من سؤالي۔ ایک اعتراض سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہت مد و شد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے نسخوں کو جمع کر کر جلا دیا تھا اور ضائع کر دیا تھا۔ توبہ توبہ توبہ، یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو کفر ہے قرآن پاک کو جلا دینا۔ اور آج بھی دیکھ لیں، اگر کوئی آدمی قرآن پاک کو آج کے زمانے میں جلائے تو ہم اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے تو بہت سارے قرآن جلا دیے، اب یہ کیا کر دیا؟ یہ اعتراض پھیلا کر ان کی حیثیت کو گرایا جاتا ہے۔ دیکھیے، پہلے تو نفس مسئلہ سمجھیں کہ قرآن پاک کو جلانا اگر توہین یا اس کی کوئی اہانت کی نیت سے ہو، یہ یقیناً کفر ہے، کوئی بھی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر قرآن پاک کو ضائع کرنا یا جلانا کسی بگاڑ سے، حفاظت کی غرض سے ہو تو یہ بلا شبہ جائز ہوگا، اور یہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اصل وجہ جو صحیح ستہ میں روایات آتی ہیں اس میں یہ بات آئی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جس وقت جہاد کے لیے یہ روس کے علاقوں میں آئے، طبرستان اور ان علاقوں میں گئے، تو یہاں سے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ بتایا تو صحابہ بھی پریشان ہوئے کہ اس طرح تو یہود و نصارہ کی طرح ہمارے بھی کئی قرآن بن جائیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے وہ قرآن منگوایا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کا اجماع سے لکھا گیا تھا۔ اس نسخے کو لکھوا کر کئی نسخے بنوائے گئے اور وہ لغت قریش پر لکھوایا گیا تھا، اور یہ کہا کہ پوری دنیا میں جتنے قرآن ہیں وہ منگوا لو اور یہ قرآن وہاں بھیج دو، اور لوگوں سے کہو اب اس کے مطابق پڑھنا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اب وہ جو آئے تھے نسخے، اب ان کو اگر سنبھال کر رکھتے تو بعد میں وہ لوگوں کے ہاتھ لگتے تو بہت بڑے بگاڑ کا اندیشہ تھا۔ اب ان کو کسی طرح ضائع کرنا تھا۔ اب ضائع کیسے کرتے؟ اگر زمین میں دباتے، کوئی کھود کر نکالتا اور پھیلا دیتا تو بھی لوگوں میں وہی بگاڑ اور فساد کا اندیشہ تھا۔ تو اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد انہوں نے ان تمام نسخوں کو جلا کر ختم کر دیا تاکہ آئندہ بھی کوئی ان کو استعمال نہ کر سکے اور قرآن پاک میں بگاڑ کی کوئی شکل پیدا نہ ہو۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ اگر میں عثمان کی جگہ خلیفہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اس وجہ سے یہ تو صحابہ کے مشورے سے ہوا، اور یہ بات اب نہیں، اس زمانے میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر یہ بات اٹھائی گئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب خود ان باغیوں کو دیا تھا کہ یہ تو ہم سب کے مشورے سے ہوا تھا، اور میں بھی ہوتا تو یہی کام کرتا، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ تو جب تمام صحابہ کے مشورے سے کوئی کام کیا جائے اس کو اجماع کہتے ہیں، اور اجماع خود دلیل شرعی ہوتی ہے۔ تو دلیل شرعی کے مطابق جو کام کیا جائے اس پر اعتراضات نہیں کیے جا سکتے۔ تو نہ تو وہ اہانت کی وجہ سے جلائے گئے، نہ اس کے اندر کوئی ان کی غلط نیت تھی، بلکہ لوگوں کو فساد سے بچانے کے لیے، بگاڑ سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا، اور صحابہ کے مشورے سے اٹھایا گیا۔ اس لیے اس کو اعتراض نہیں بنانا چاہیے، اور نہ ہی اس کے بارے میں ہمیں اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی میل رکھنا چاہیے۔ وہ صاف نیت لوگ تھے اور ان کا عمل بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں صاف ہی تھا۔